ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج پر گئے اور میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کرتا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو گئے ہیں تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو بھی نہ، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحم و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ اور بعض وقت بیان کرتے کرتے ان کی آواز لرزنے لگ جاتی اور ان کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ جاتے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرح سب حیرت زدہ ہیں کہ آخر ان آیات قرآن کی تشریح میں مولوی صاحب پر اس قدر گریہ زاری کیوں طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہمیں ضرور پوچھنی چاہیے۔ ہم نے مولوی صاحب کو چائے پینے کے لیے کہا، ہمارے زیادہ اصرار کرنے سے مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف کے پاس ایک ہوٹل پر جا کر چائے پینے لگ گئے۔ حج کے دنوں میں حرم شریف کے آس پاس جتنے بھی ہوٹل ہوتے ہیں وہ اکثر دن رات ہی کھلے رہتے ہیں۔ ہم بھی ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب کیا ہمیں آپ اتنا فرمائیں گے کہ ان آیات الہی کی تشریح میں جناب اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مولانا صاحب نے اس طرح سے اپنا واقعہ شروع کیا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے لیکن نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی کی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ لی۔ میں نے دینی تعلیم کے دوران انگریزی بھی پڑھنا شروع کر دی۔ والد صاحب کے ایک دوست کے مدرسے میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والد سے ذکر کیا۔ والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملتے تھے جن سے پورے گھر کا خرچہ چلانا پڑتا تھا اور آئندہ کے لیے فکر کرنی پڑتی تھی۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ اب میں کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا انتظام سنبھالنے میں آسانی ہو، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخلہ لینے کا تھا۔ میں نے والد صاحب کی بے حد خوشامد کی اور ان کو منا لیا۔ آخرکار والد صاحب راضی ہو گئے۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی کفایت چار تھیں۔ وہ اپنے خالی وقت میں موم بتیاں بنا کر اچھے خاصے پیسے حاصل کر لیتی۔ اس طرح ان کی محنت تو بہت تھی لیکن وہ میری سب ضروریات پوری کرتی۔ فیس تو ابو ادا کر دیتے تھے لیکن باقی ضروریات کے لیے مجھے امی جان پیسے بھیج دیتی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب بھی میرے اخراجات اور دوسرے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ڈیوٹی سے زیادہ وقت کام کرتے تھے۔ اس طرح ان کو زیادہ پیسے حاصل ہو جاتے اور ہمارا خرچہ چلتا رہتا۔ میں نے 6 سال میں ڈگری حاصل کر لی تھی۔ میں نے ڈگری تو بے شک حاصل کر لی مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میرے اسلامی شعار اور طریقے کو بالکل ہی بدل دیا اور میں اسلامیات کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ اس لیے یہ ماحول ہی نیا اور ایسا تھا کہ میں وہاں کا رنگ لیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا ذہن، میرے خیالات جدید تعلیم و تربیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ اب کیسا دین اور کیسی دین کی باتوں پر چلنا اور کیسی نماز روزہ کرنا، میرے حالات اور خیالات سب ہی بدل چکے تھے۔ میں نے 6 سال پورے کالج میں اول کامیابی حاصل کر لی، اس لیے درخواست دینے پر مجھے اسی کالج میں ملازمت مل گئی اور میں 350 ماہوار تنخواہ پانے لگا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 ماہوار ہو گئی۔ اب والدین نے میری شادی کی فکر کی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہ سکے، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ وہ آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہو تاکہ موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی میں کھپ سکے، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام بات کر سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسندی کا اظہار اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہوں نے پسند نہ کیا اور برا منایا۔ لیکن مجھے نئی روشنی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسا بھوت سر پر سوار تھا کہ کہاں خدا کا خوف اور کہاں دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے شیطان اور نفس نے مجھے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہ آئی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔
بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا۔ وہ میرے اصرار سے راضی ہو گئے، شاید اسی وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کر دیں تو شاید میں اپنی منمانی کر دوں گا۔ اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی، لہٰذا ایک فیشنیبل جاہل بے دین لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹنکی پھٹ جانے سے ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں، اس لیے وہ اب صرف گھر میں رہنے کے قابل ہو گئے اور ان کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم مزدوری الاؤنس کے طور پر ملنے لگی۔ میری بیوی کو اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور تک واسطہ نہ تھا، وہ تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی جس سے نہ خوف خدا اور نہ عشق مصطفیٰ۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو پہلے ہی دین سے جاہل تھی۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے کہ اری دیکھو، ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں ہے۔ جو لڑکیاں جاہل و گوار اور بے عقل ہوتی ہیں وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں، تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ اس وقت میں کسی انگریز سے کم نہ تھا، میرے دن رات صبح شام عیش و مزاج میں گزرتے تھے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی میرے موڑے ماں باپ کی خدمت سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں اس پر ناراض ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر ایسا جادو کر دیا کہ میں اس کی ہر حرکت پر اظہار پسندیدگی کرتا تھا۔ خواہ وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ برا بھلا کہتی رہتی، میرے کان پر جون آ رہی تھی۔ اب وہ میرے والدین پر ہر آئے دن نئے نئے الزامات لگانے لگی، لیکن میں کیا کرتا، مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اسے کچھ نہ کہتا، حتیٰ کہ اس کے سامنے زبان بھی نہ ہلاتا، بس ہر وقت اسی کا کلمہ پڑھتا اور اسی کے محبت کے گن گاتا۔ پیارے والدین نے بے بس اور مجبور و لاچار اور نہایت تنگ آ کر مجھ سے فریاد کی اور اس کی شکایت کی۔ آہ میری بدبختی! تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کی غلط فہمی ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے، آپ کی عقل ٹھیک نہیں رہی۔ ایک روز کی بات ہے، والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے تو نابینا تو تھے ہی، ایک سٹول سے ٹکرا گئے اور اسی سٹول پر دودھ کا برتن رکھا ہوا تھا، وہ زمین پر گر گیا اور سارا دودھ زمین پر گر گیا۔ بس پھر کیا تھا، بیگم صاحبہ اٹھیں اور میرے والدین کو بہت برا بھلا کہا، تمہیں شرم نہیں آتی، چوری کرتے ہوئے چھوٹے منع کا دودھ رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہو کہ چپکے سے خود پی لوں، خبردار آئندہ ایسی حرکت کی، اچھی طرح سے دودھ پلانے کا مزہ چکھا دوں گی۔ میری دکھی والدہ بھی جاگ رہی تھی، انہوں نے بڑی نرم آواز سے کہا، نہیں بیٹی ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے اٹھے تھے، سٹول سے ٹکرا گئے اور دودھ کا برتن اسی سٹول پر پڑا تھا۔ میری بیوی نے میری ماں کو بھی بہت باتیں سنائی، میں پڑا پڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے بیوی کو نہ روکا اور اسے ٹوکا تک نہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک دن میرے ماموں آئے اور میرے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی، جب اسے آنے پر پتہ لگا تو اطمینان کا سانس لیا کہ شکر ہے سر سے بوجھ اترا، اور کہا کہ اچھا ہوا روز روز کی کلکل سے نجات مل گئی۔ اس واقعہ کو 3 سال گزر گئے اور ایک بچی کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بس میرے لیے یہ بہت ہی مصیبت کا سامنا تھا، میرے لیے یہ بہت ہی پریشانی کی بات تھی۔ میرے ایک بہت ہی مخلص دوست تھے، انہوں نے جلد ہی ایک غریب گھرانے میں میری شادی کرا دی، اور یہ میری بیوی حافظ قرآن، نہایت ہی نماز روزہ اور قرآن مجید کی پابند، بڑی ہی دیندار اور میری ہر طرح سے فرما بردار تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں چارپائی پر بیٹھا تھا اور بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک وہ اس آیت پر پہنچی جس کی تلاوت آپ مجھ سے روز سنتے ہیں، تو میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آ گئے جو پیچھے گزر چکے تھے، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ نے جو سلوک کیا تھا اور انہوں نے جو زحمت و تکلیف میرے لیے گوارا کی تھی وہ میرے سامنے آ گئی، تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا، ہائے میرے ماں باپ۔ اب اتنے عرصے کے بعد مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آئی کہ زمانہ دراز گزر گیا ہے۔ میری بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور سمجھا کہ مجھے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، لیکن اس کے بار بار دریافت کرنے پر میں نے اسے پورا واقعہ جلدی سے سنا دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ میں اپنے والدین سے کیسے ملوں۔ میں دوسرے دن ہی ماموں کے ہاں گیا، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ والدین کئی مہینوں پہلے گھر جانے کے بہانے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ بس اتنا سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہائے بڑھاپے اور نظر کے نہ ہونے کی حالت میں کہاں گئے ہوں گے۔ میں فوراً ہی اپنے والد کا فوٹو لے کر قریب ہی تھانے میں گیا اور فوٹو دے کر رپورٹ لکھوائی، اور کئی اخباروں میں بھی میں نے فوٹو کے ساتھ خبر چھپوائی۔
اب مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی اور ہر وقت اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح بھی میرے والدین مجھے مل جائیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کی اور دعائیں کی کہ اے الہی میرے ماں باپ کو واپس لوٹا دے۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جو شکل آپ نے لکھوائی تھی بالکل اسی سے ملتی جلتی شکل کا ایک بوڑھا آدمی ایک قبر کے پاس بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے چچا تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے والدین کہاں ہیں؟ چچا نے نظر اٹھائی اور سامنے والی دو قبروں کو مخاطب کر کے کہا، بھائی اکرم اور بھابھی زبیدہ، دیکھو تمہارا لاڈلا افسر آیا ہے۔ اکرم میرے والد اور زبیدہ میری والدہ کا نام تھا۔ چچا جان کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر زور سے رونے لگا۔ بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے تو میں نے مولانا صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ انسان بعض ایسی غلطیاں کر دیتا ہے جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کر دیتی ہیں، مگر نادم ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاری لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ بے شک جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیابی و فلاح پا لے گا۔ اس واقعہ سے ہم سب کو عبرت پکڑنی چاہیے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔